BBC اردو کے پروگرام سیربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. پاکستان میں انتخابی مہم اپنے اختتام کو پہنچا چاہتی ہے. اس الیکشن میں عوامی نیشنل پارٹی کو اپنی انتخابی مہم کھل کر چلانے کا موقع نہیں مل سکا. BBC پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید نے ANP کے سربراہ اسفندیار ولی خان سے بات کی اور پوچھا کہ دہشت گرد کس حد تک ان انتخابات پر اثر انداز ہوئے ہیں. میں تو ہر ایک سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ اس وقت ریفری جو اس انتخابات کا ریفری ہے وہ آیا ہمارا چیف الیکشن کمشنر ہے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے، چیف جسٹس ہے یا حکیم اللہ مسعود ہے. اصولاً تو چیف الیکشن کمشنر کو ہونا چاہیے، لیکن گراؤنڈ پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر تو وہ ریفری حکیم اللہ مسعود ہے، کیونکہ وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کن کن یہ 4 سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ جلسے بھی کریں گی، الیکشن میں بھی حصہ لیں گی. یہ 3 پارٹی جو ہیں تو یہ ایک طرف ان کو ہم الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے. تو وہ ریفری ہوا. تو اس ریفری کو کہیں سے کوئی مدد مل رہی ہے اب بھی، آپ سمجھتے ہیں ریاست کے اندر سے یا ریاست کے باہر سے؟ نہیں، ریاست کے اندر سے تو میرے خیال وہ دن گزر گئے کہ وہ ریاست کے اندر سے ملتی ہو. اگر یہ ریاست کے اندر میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہا ہوں، افراد کی بات نہیں کر رہا. افراد تو ان کے پاس ہیں لیکن اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی نہیں. پاکستان کے اندر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، وہ تو اس دن جو جنرل کیانی کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی یوم شہداء پہ، وہ ہی واز ویری کلیئر کہ اسٹیٹ کے اندر سے نہیں ہو رہی. تو باہر سے تو لازماً باہر سے کون ہو سکتا ہے؟ تو بات دیکھیں باہر سے، اب اس سے تو میرے خیال اب کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا کہ وزیرستان میں صرف وزیر اور مسعود نہیں بیٹھے، وہاں عرب بھی بیٹھے ہیں، وہاں چچن بھی بیٹھے ہیں، وہاں تاجک بھی بیٹھے ہیں، وہاں ازبک بھی بیٹھے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ 5 سال حکومت میں رہے، صوبے میں بھی رہے، مرکز میں بھی حکومت کا آپ اتحادی تھے، اہم اتحادی تھے، تو یہ آپ لوگوں کی اپنی ناکامی ہے جس کی وجہ سے آج آپ کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اب 30 سال جس بلا کو پالا، آپ کی توقع ہے کہ وہ بلا 5 سال میں کوئی کنٹرول کر پائے، تو پورا کا پورا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کنٹرول لے. 5 سال میں ہمیں مطلب فائر فائٹنگ تو نظر آئی کہ یہاں مسئلہ ہے یہاں ٹھیک کر لیا، یہاں مسئلہ ہے یہاں ٹھیک کر لیا، لیکن وہ ویژن ہمیں نظر نہیں آئی کہ کس طرح سے اس کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے. ہم نے تو جس طرح سوات میں مذاکرات کیے اسی طرح ہم نے آفر دی، یہاں بیٹھو مذاکرات کریں. ان سے جب انہوں کا جب آفر آیا تو ہم نے اس کے نتیجے میں APC بلائی مذاکرات کے لیے. اس APC کو سبوٹاج کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے اپنی APC بلائی. پھر دوسرا موقع جو ہمیں ملا جب اس نے کہا احسن الاحسان نے کہ نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور منور حسن یہ 3 آئے، یہ ضامن بنے. اب ضمانتیں دینا لینا وہ تو آخر میں ہوتا ہے نا. کم از کم ان تینوں کو یہ تو چاہیے تھا کہ آفر ٹیک اپ کر کے بات تو شروع کر لیتے. انہوں نے تو بات بھی شروع نہیں کی. لوگوں کا خدشہ ہے کہ یہ جو صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے اس کے پیچھے جو سوچ یہ ہے کہ چونکہ 2014 میں امریکہ نے افغانستان سے نکل جانا ہے، تو اس کے بعد حالات کو اپنے لیے جو انتہا پسند ہیں، جو شدت پسند ہیں، سازگار رکھنے کے لیے انہیں خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں ہم خیال لوگ چاہیے حکومت میں. تو کیا یہ اس طرح ادھر بھی چاہیے لیکن یہاں بھی پارلیمنٹ میں بھی چاہیے. ہم تو خصوصی ٹارگٹ ہیں بالکل، وہ تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پختونخوا میں تو وہ لازماً چاہیں گے کہ ان کے اپنے بندے آئیں، لیکن اسلام آباد میں بھی وہ جتنی بھی لبرل ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کو وہ پارلیمنٹ سے باہر رکھنا چاہتے ہیں 2014 کے لیے. تو اس کا کیا مطلب مزید خونریزی ہوگی اس خطے مزید میں؟ خونریزی اس لیے ہوگی کہ اب کل رات بھی مجھے ایک بندے نے ٹیلی فون کیا، کوئی افغانستان کا نمبر تھا، کہتے تو بڑا ڈیٹ ہے، تو اب بھی کہتا ہے کہ میں الیکشن میں حصہ لوں گا. میں نے کہا میں الیکشن میں حصہ لوں گا. کہتے جو کچھ تم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے باوجود کیا ہم اس سے بھی آگے بڑھیں؟ میں کہا یار ہم پختونوں میں ایک عادت ہے کہ ہمیں اگر کوئی زبردستی جنت لے جانا چاہتا ہے ہم جنت نہیں جاتے، لیکن راضی کر کے وہ ہمیں دوزخ لے جانا چاہے تو ہم ساتھ چلے جاتے ہیں. اس لیے ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم نے میدان کسی صورت پہ نہیں چھوڑنا. 1 ہوگا، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، بس جتنی بھی سیٹس ہم جیت سکیں.
اسفندیار ولی خان جن سے ہارون رشید نے بات کی۔ شدت پسندی کے خلاف دو ٹوک موقف اور جانی قربانیوں پر عوامی نیشنل پارٹی کا دعویٰ ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے پوچھا کہ پچھلے 5 سال میں ANP اگر شدت پسندی پر قابو نہیں پا سکی تو کیا مستقبل کے لیے کوئی ویژن یا سمت کا تعین بھی کر سکی ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں کوئی ایسا واضح پلان نہیں ہے، نہ ANP کے پاس ہے نہ کسی اور سیاسی جماعت کے پاس نظر آتا ہے۔ یہ جنگ دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا جاری ہے، کتنا اس میں نقصان ہوا ہے۔ 5 سال ANP، پیپلز پارٹی، MQM ان سب کی حکومت رہی، حتیٰ کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان بھی 3.5 سال حکومت کا حصہ رہے، لیکن یہ اس مسئلے کو نہیں حل کر سکے۔ آخر میں جا کے ANP اور JUIF نے ساری سیاسی جماعتوں کی کانفرنس بلائی، وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ طالبان سے بات چیت ہونی چاہیے۔ یہی انہوں نے ایک تجویز دی ہے، اس کے اوپر کیسے عمل درآمد ہوگا، کون عمل کرے گا، یہ میرے خیال میں کوئی چیز واضح نہیں ہے۔ جی، یہ جو ANP پہ حملے ہوئے ہیں ان کی انتخابی مہم کے دوران، ہمدردی کا جو ووٹ ہے عوامی نیشنل پارٹی کے لیے، لگتا ہے ایسا نہیں کہ وہ اس پہ کوئی خاص تکیہ کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کوئی امکان ہے کہ انہیں ہمدردی کا ووٹ ملے گا؟ دیکھیں ANP کے جو اپنے کارکن ہیں اور ہمدرد ہیں وہ کہیں اور نہیں جائیں گے، وہ اپنی پارٹی ہی کو ووٹ دیں گے۔ کافی لوگ ناراض بھی ہیں، لیکن جب مقابلہ ہوگا تو وہ ANP کو ہی ووٹ دیں گے۔ ہمدردی کے ووٹ شاید کچھ ان کی پارٹی کے امیدواروں کو ملے جن کے لوگ مارے گئے، جن کا نقصان ہوا ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ہمدردی کے جذبات اتنے زیادہ ہوں گے کہ اس سے پارٹی کو کوئی بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ جی رحیم اللہ صاحب، اگر کسی دوسری جماعت کی حکومت آتی ہے صوبے میں یا قبائلی علاقوں میں تو کیا حالات میں کوئی بڑی تبدیلی آنے کی امید کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں کوئی بہت بڑی تبدیلی تو نہیں آئے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت کی حکومت آئے جو مکمل ان پالیسیوں میں تبدیلی لائے گی۔ اگر جماعت اسلامی کی حکومت آئی، جمعیت علماء اسلام کی حکومت آئی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، تو جس طرح وہ دعوے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلی لے کر آئیں گے، لیکن یاد رہے کہ پہلے بھی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور جماعت اسلامی MMA کا حصہ تھی اور 5 سال ان کی حکومت تھی۔ انہوں نے جنرل مشرف کی جو بھی پالیسی تھی امریکہ کے حق میں اور طالبان کے خلاف، اس کی حمایت کی تھی یا اس کی مخالفت کھلے عام نہیں کی تھی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستان میں حکومت کوئی بہت بڑی تبدیلی لائے گی۔ جی رحیم اللہ صاحب، ANP کا کہنا یہ بھی ہے کہ آج کے جو حالات ہیں ان کا تعلق آئندہ برس افغانستان سے امریکی فوجیوں کا جو انخلاء ہے اس سے بھی ہے، تو کیا آپ کی نظر میں یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ حملے تو پہلے بھی ہو رہے ہیں اور یہ تو 2001 میں امریکی فوجی آئے افغانستان میں اور وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، اس کا اثر پاکستان کے اوپر پڑ رہا ہے اور پاکستانی طالبان یہاں پر کافی مضبوط ہوئے۔ تو یہ تو حملے جب ANP کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی، MQM کی، اس وقت بھی ہو رہے تھے، اور اب کچھ حملوں میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ انتخابات کو نہیں مانتے، جمہوری نظام کو نہیں مانتے، اور یہ 3 حکمران جماعتیں جو ہیں ان کو وہ نشانہ بنائیں گے۔ تو میرے خیال میں افغانستان میں تو فی الحال ایسا کوئی سیاسی حل نظر نہیں آ رہا، اور جب افغانستان میں امن قائم نہیں ہوگا تو پاکستان میں بھی حالات کشیدہ رہیں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی۔ ANP پر حملوں کے باوجود وہ انتخابی عمل میں پوری طرح شامل ہیں، اس پر ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں؟ ارم؟ عالیہ، فیس بک پر پوچھے گئے اس سوال کے جواب میں زیادہ تر لوگوں نے ANP کی ہمت اور عظمت کو سراہا ہے۔ جیسے ولی کاکڑ لاہور سے لکھتے ہیں کہ ہمیں طالبان اور شدت پسندی کے خلاف ANP کے واضح موقف کی تعریف کرنی چاہیے۔ ANP ایک سیکولر اور قوم پرست نظریے والی پارٹی ہے۔ ساجد علی جعفری کا بھی شکارپور سے یہی کہنا ہے کہ انتخابات میں ANP کی شرکت پاکستان اور جمہوریت کے لیے فائدہ مند ہوگی، کیونکہ دہشت گرد اور ملک دشمن عناصر چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹیاں الیکشن میں حصہ نہ لیں۔ لیکن سلیمان ثاقب نے پشاور سے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسفندیار نے تو بہت سے لوگوں کو قربان کیا ہے، اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سیاسی طرز عمل میں
کچھ تبدیلی لائیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد دیکھیے گا ہمارے سلسلے تو پھر چلے میں آج ملتان کا سفر کریں گے، جہاں کا سیاسی کلچر ہی انتخابی ترجیحات کی سمت متعین کرتا ہے۔